دوستو، اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہے ہیں تو آج ہی ان کاموں کو روک دیں، ورنہ کہیں آپ کا گھر غربت میں ہی نہ ڈوب جائے، کہیں آپ کے گھر میں محتاجی نہ آ جائے، اور کہیں آپ پر تنگ دستی نہ آ جائے، اور کہیں آپ کے گھر کی برکتیں ان کاموں کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم آپ کو جن کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، ان کاموں کو بڑے غور سے سنیں اور ان کاموں کو آج ہی روک دیں، تاکہ آپ مذکورہ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھر کی برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھتی ہیں تو غربت اور تنگ دستی ہی مقدر بنتی ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کون سے ہیں۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام ہے زیادہ سونے کی عادت۔ اس انسان کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور زیادہ سونے کی وجہ سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے انسان عبادت میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، اور زیادہ سونے کی عادت کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فجر کی نماز کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور رزق کے فرشتے آسمانوں سے بندوں کا رزق لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت میں بھی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یوں تنگ دستی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے آپ بھی ان کام کی عادی تو آج ہی اس کام کو ترک کر دیں۔ اس طرح سے رات ننگے سر سونے، حضرات اور خواتین بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ رات کو ننگے سر نہیں سونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین اس بات کا خیال رکھیں، رات کو دوپٹہ لے کر سوئیں۔ ننگے سر سونا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی گھر میں تنگ دستی کی ایک وجہ ہے۔ اس طرح سے بے حیائی بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اکثر لوگ راستوں میں ارد گرد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ حیا نفس ایمان ہے، اور ایسا کرنے رزق میں تنگی آ سکتی ہے، اور گھر میں بے برکتی اور غربت کی ایک بڑی وجہ نماز میں سستی ہے۔ جس گھر میں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور غربت اس گھر میں ڈیر ڈال لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلد نکل کر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اور مسجد سے فوراً نہ نکلے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مغرب وقت ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق پڑھ کر آئے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے والدین کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں، چاہے یہ لاڈ پیار میں ہے، تکلفی کیوں کی وجہ سے ہو، لیکن یہ عادت ہے جو گھر میں تنگ دستی کا سبب ہے۔ اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا بھی گھر کے اندر سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور یہ بھی ایسی عادت ہے کہ جس میں اگر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو اٹیچ
بات بنائے جاتے ہیں ان میں لیٹرین اور غسل کی جگہ ایک ہی جگہ بنائی جاتی ہے، اور وضو بھی اسی بیت الخلاء میں کیا جاتا ہے۔ وضو کی جگہ الگ سے بنانی چاہیے اور وضو کسی پاک جگہ پر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کام کو آج ہی روک دیں اور وضو پاک جگہ پر کیا کریں تاکہ گھر میں برکتیں آئیں۔ دسترخوان پر کھانے پینے کی اشیاء کو چھوڑ دینا اور انہیں اچھی طرح سے صاف نہ کرنا بھی ایسی عادت ہے جو کہ گھر سے برکت کی دوری کرتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دسترخوان کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، اور وہ جو ذرے دسترخوان پر گر جائیں تو ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے۔ ان کو دسترخوان پر ویسے ہی چھوڑ دینا اور دسترخوان میں لپٹ دینا درست نہیں۔ ایسے ہی آپ پر تنگدستی اور غربت آ سکتی ہے۔ اور دسترخوان کو اٹھائیں تو دسترخوان کو اٹھانے کی دعا لازمی پڑھیں۔ ایک اور کام جو کہ عموماً طور پر گھروں میں کیا جاتا ہے وہ پیاز اور لہسن چھلکوں کو جلا دینا۔ اکثر اوقات وہ خواتین جو گھر مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیاز اور لہسن چھیلنے کے بعد ان کے چھلکوں کو چولہے میں جلا دیتی ہیں۔ اس کام سے سختی سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے تو اس کام کو لازمی روک دیں۔ اکثر خواتین کپڑے سے جھاڑو کا کام لیتی ہے اور جھاڑو کی بجائے کپڑے سے صاف کرتی ہے۔ یہ عادت بھی ٹھیک نہیں، اس لیے بھی اجتماع کرنا چاہیے، اور رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کوڑے کو گھر میں رکھ کر چھوڑنا یہ بھی گھر سے برکت اٹھنے کا سبب ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کوڑے کو گھر سے جتنا جلدی ہو باہر پھینک دیں اور کوڑے کو گھر میں زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑیں۔ دروازے کے کسی حصے سے ٹیگ لگا کر کھڑا ہونا بھی ایسا کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کام بھی گھر میں بے برکت کا سبب ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح سے پہنے ہوئے کپڑوں کو سی لینا بھی ایسا کام ہے کہ جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کو سینے کی نوبت آئے تو چاہے کہ کپڑا اتار کر اس کو سیا جائے اور اس کے بعد اس کو پہننا چاہیے، اور اس طرح پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنا بھی ایسی عادت ہے کہ جس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ عادت بھی بہت عام ہے۔ اگر ٹاول نہ مل رہا ہو تو کپڑوں کے ساتھ بھی منہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو لگے ہوئے چھوڑنا بھی گھر سے برکت اٹھنے کا سبب ہے۔ تکیہ کے اوپر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اکثر لوگ تکیے پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس تکیے پر سر رکھتے ہیں، یہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو کہ درست نہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو کہ گھر میں غربت اور تنگدستی کا سبب ہے وہ یہ کہ روٹی کو دانتوں سے کتر کر کھانا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہمیشہ روٹی کو توڑ کر لقمہ بنا کر کھانا چاہیے، دانتوں سے کاٹ کر نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے کھانوں کی چیزیں ایسی موجود ہیں جن کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، مثلاً برگر، شاورما وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو زیادہ تر دانتوں سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اسے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ خواتین اکثر اپنے بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں اور ان کو بددعائیں دیتی ہیں، یہ بھی ایسا کام ہے جس سے گھر میں تنگدستی آتی ہے، اور خواتین کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنگدستی کے گانے گاتی رہتی ہیں اور ناشکری کی باتیں کرتی ہیں، یہ بھی ایسا کام ہے جو گھر سے برکت کو ختم کرتا ہے اور گھر میں غربت لاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا بھی ایسا کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے تو آج ہی اس کنگھی کو پھینک دیں اور نئی کنگھی لے کر آئیں، وہی استعمال کیا کریں۔
कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठकर पहना करें, खड़े होकर कपड़े ना पहने। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है और घर में गुर्बत आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतज़ाम करके खाया करें और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना फरमाया गया है और मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। और जनाबत के बाद या इस्लाम के बाद गुस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की वजह से अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा करें और इस काम से बाज आ जाएं। दोस्तों, ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि घर में बरकत को ख़त्म करने वाले और घर में तंगदस्ती और गुर्बत का सबब हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानियाँ आती हैं। इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए, अगर ऐसे काम मौजूद हैं तो उनको रोका जाए ताकि हमारे घर बरकती से महफूज रहे। दोस्तों, ये थी प्यारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।